Al Imran DVD Center, Russia, Italy. Al Imran DVD Center, Russia, Italy کے علاوہ پاکستان میں منعقدہ مجالس رضا کی ڈیویڈیز، زیارت مقدسہ ایران، عراق، شام کی مکمل ڈیویڈیز اردو ڈبنگ کے ساتھ، علماء امامیہ کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے مناظرہ کی ڈیویڈیز، تمام نوع خان پارٹیز کی مناجات، ڈیویڈی سینٹر، بریشیا، اٹلی۔ براہ رابطہ سید ذل حسنین جعفری، سیل 3294759999 and 327-423-1167۔ ای میل sayyidhillhasnain@yahoo.com۔ امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن، اٹلی، بریشیا۔ جائے گا خلد میں ہر شے کا عزادار، دوزخ حرام ہے اس پہ جو غم شبیر پہ روئے۔ اور آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب سید انیس الحسنین شیرازی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة، صلوات بارہ دیگر صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ سامعین محترم، جیسا کہ ذکر الہی اس محفل میں جاری و ساری ہے اور جناب محترم صفدر علی صفدری صاحب بہت ہی اچھے انداز میں بہت علمی گفتگو کر رہے ہیں، خوش آمد کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں، حقیقت یہی ہے۔ ممکن ہے لیکن وہ بات کو کھولتے تو بہت زیادہ ہے، بعض مطالب چونکہ ان کا درجہ وہ ہے، بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ علماء حق کا بلند تر صلوات، کوشش کیا کریں ہمارے جوان بھائی، تمام لوگ، چونکہ علم سیکھنا عبادت ہے اور یہ تو علم اہل بیت محمد علیہ السلام ہے۔ کوشش کریں کوئی کاپی، کوئی پینسل، تاکہ کوئی یاد رہ جائے۔ کتنی باتیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہمیں بھول جاتی ہیں، کتنی باتیں ہم بھی سنتے ہیں وہ بھول جاتی ہیں، تو کبھی کبھی ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کبھی نہیں بلکہ زندگی میں ایک ایک قدم پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، جہاں نہ سمجھ آئے بعد میں جا کے قبلہ پہ سوال کریں، نہیں سمجھ آتی بعد میں سمجھیں، کوئی اور عالم مل جائے اس سے سمجھیں، یہی باتیں پھر ہم خود مجلس بنا کے ان کو پڑھ دیں گے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ علماء کی باتیں ان کو آگے نقل کرنا عیب نہیں بلکہ عبادت ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اگر میں کچھ بیان کروں گا تو میں نے نہیں کچھ لکھا، نہ میں رسول اسلام کے زمانہ میں تھا، نہ میں علی بن ابی طالب کے زمانہ میں تھا، نہ میں انبیاء کے زمانے میں تھا، بلکہ جو علماء فضلاء نے لکھا ہے وہی آپ کو سنانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو وہ بولیں گے وہ آپ بھی لکھیے، ہم بھی لکھیں گے، انہی کو آگے پھیلائیں۔ ماشاءاللہ۔ حسینیت اس چیز کا صرف نام نہیں ہے کہ حسین ابن علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بسم اللہ، نہیں، حسین ابن علی ایک انسانیت کا نام ہے، بے شک بے شک، ایک اخلاق کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس کا نام حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں حسین ابن علی نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ ماتم ایسے کرنا ہے،
حسین نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ رونا ایسے ہے، حسین نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے. چونکہ حسین ابن علی تو نانا کی شریعت کو بچا گئے، اس کو ہم تک پہنچا گئے. جناب زینب کی محنتیں بھی اس میں بہت شامل ہیں. تو حسین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے بیٹھنا کیسے ہے. یہ دین اسلام جس کا نام ہے، اس نے کوئی چیز بھی کلوز یا پیک نہیں رکھی، بلکہ جب لکھا جاتا ہے تو سامنے ڈاٹ لگا کے اس کو انٹر بھی کیا ہے، کھولا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اسلام اس کا نام. بے شک. تو اسلام نے ہمیں بولنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں پڑھنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں بیٹھنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں لوگوں سے باتیں کرنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں والدین کی عزت بھی سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں علماء کی عزت بھی سکھائی ہے. اسلام نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے کہ آج انسان کو اگر انسانیت سیکھنی ہو تو جب تک اسلام ہے انسانیت ہے، اسلام نہیں ہے تو حیوانیت ہے. اسلام ظلمتوں کو دور کرنے والا دین ہے. یہاں ہم آتے ہیں مجلس میں، مجلس کا ٹائم کتنا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ. لیکن وہ بھی اگر ہم ادھر ادھر سے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تم کہاں ہو، ہم کہاں ہیں، آدھے وہاں بیٹھے ہوں، آدھے یہاں بیٹھے ہوں، ملا بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، تو اس کے بولنے کا فائدہ کیا بھائی؟ وہ تو آپ کے لیے بول رہا ہے. اس کی پوری توجہ دیں. ان الفاظ کو بھلے جن پہ اعتراض ہو وہ بھی لکھو، جن کی ضرورت ہے وہ بھی لکھو، جو نہیں ضرورت وہ بھی لکھو. یہ بہت ضروری ہے ڈسپلن. اسی طرح ہماری مائیں، بہنیں، بچوں کو بھی سنبھال کے بٹھانا چاہیے، کیونکہ ان کا اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے. بڑوں سے چھوٹوں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ. کیونکہ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، آج سے وہ اگر ان کی شروع ہو جائے گی تربیت تو وہ کسی محل تک پہنچ سکیں گے. تو کل کی گفتگو جو میں نے بیچ میں چھوڑی تھی، بسم اللہ، میں اسی کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھی آل محمد کی. بارے دیگر صلوات. تو کل میں اگزامپل دے رہا تھا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ سب سے ایک جو عین نجاست میں ایک جانور ہے جسے کتا کہتے ہیں، عربی میں قلب کہتے ہیں. ویسے قاف جو 2 نقطوں والی ہوتی ہے وہ دل کے لیے ہے، اسے بھی قلب بھی کہتے ہیں. دل کو قلب، اور جو دوسرا کتا ہے اسے قلب کہتے ہیں. یعنی ایک اگر قاف کا تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو دل اور کتے کا فرق ہو جاتا ہے. بہت دھیان رکھنا چاہیے. یہ مخرج بھی سیکھنے چاہیے. میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیے مخرج. انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ہوا نا تو مجلس میں ہی مخرج شروع کریں گے، ایک آیت ہر روز پڑھا کریں گے. تو دیکھیے یہ عین نجاست ہے یہ کتا، لیکن وفادار ہے بہت اپنے مالک کا. کل بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کی تھی. دیکھیے آپ نے گھر میں کتا پالا رکھوالی کرنے کے لیے، نہ کہ چھوٹے سے گھر میں شوق کے لیے پال لیا، ہاتھ میں لے لیا، بٹھا لیا. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بلی کو بھی ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ بلی کے جب بال کپڑوں کے ساتھ ہوں تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر بہتر ہے اسے ذرا دور رکھو. کتے کو بھی گھر میں نہ رکھو، کیونکہ رحمت کے فرشتے کرتے نہیں. یہ بھونکتا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کتا گھر میں نہ رکھا جائے. لیکن چور کا خطرہ ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے، رکھوالی کے لیے ہو تو ہم بھی گاؤں میں رکھا کرتے تھے. یعنی جتھے مجھی بدی ہونیاں انہاں دی راکھی کرن واسطے کتے اسی بھی بندے ایسے تے تسی بھی بندے ہو. یہ میرے ملک صاحب بہت عزیز ہیں، پاکستان بہت بڑے جلسے کے بانی ہیں ملک ندیم صاحب. وہ ہر روز مجھے کہتے ہیں تھوڑا سا تو پنجابی میں پڑھا کریں. تو میں نے کہا ہمارے بزرگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں سب کو، تو ان کو سنیے پنجابی میں، کیونکہ ہمیں پھر آگے سے الفاظ بھول جاتے ہیں نا. بسم اللہ. تو کتا سب سے وفادار جانور ہے، آپ نے پالا، اس کی وفاداری میں کوئی شک نہیں. دیکھو اندھیرے میں آپ آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کر رہا ہے.
سب کچھ ایسے کھڑا ہے جیسے گارڈین ہوتا ہے، ایسے کھڑا ہے جیسے چوکیدار ہوتا ہے. آپ کو اندھیرے میں آتے دیکھا، اسے شبہ پڑ گیا کہ شاید کون آ رہا ہو. دوڑا حملہ کرنے کے لیے دوڑا. جب نزدیک پہنچا آپ نے آواز دی. اسی وقت آپ کے پاؤں پہ قدم رکھ کے اپنی دم کو ہلا کے آپ کا شکریہ ادا کیا. تو اے اشرف المخلوقات انسان، کیا اللہ نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا اللہ نے تجھے ہاتھ پیر نہیں دیے؟ ارے مالک کے سامنے 5 وقت سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہیں کہہ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اے زہرا سلام اللہ دے بوازے بلند تر صلوات. اپنے مالک کو پہچان انسان، جس کا کھاتا ہے اسے پہچان. صرف رونے کے لیے مصائب نہیں ہوتا. یہ جو آیت 2 منٹ پہلے پڑھی جا رہی تھی جس کا ترجمہ کیا جا رہا تھا، رونے کے لیے یہ بھی کافی ہے. اگر اپنے نفس کو دیکھیں گے میرے دوست، تو رونے کے لیے یہ بھی بہت بڑا مصائب ہے کہ ہم کس کو کھا رہے ہیں. جس بھائی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں اخی انت ذہبا وذہب نور عیونی، جس پہ ہم بین کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا بھائی جب سے تم چلے گئے ہو میری آنکھوں کا نور بھی ساتھ. اب اس بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ قطعاً نہیں نا. بہت دکھ لگتا ہے جب اپنوں پہ تکلیف آتی ہے. تو اس نفس کو کیوں، جو نیک نفس ہے، نفس امارہ کو تنگ کرو. اس جسم بیچارے نے کیا کیا، اس کو کیوں ہم تنگ کریں؟ ایسے ہی کہیں گے نا، اس نے کیا ہمارا گناہ کیا؟ اللہ نے تو بہت نعمتیں دی ہیں، گاڑی دی ہے اس میں بیٹھو، گھر میں اے سی لگایا ہے تو چلنے دو، بھلے ضرورت نہ ہو تو بھی چلنے دو. امام بارگاہ میں آئے تو 1 بتی جلانی تھی، 10 جلا دی. کیوں؟ مال امام ہے، کہاں ہمارا ہے؟ جانے دو، جتنا جاتا ہے ہمارے باپ کا مال تو نہیں ہے. ارے باپ کا ہوتا تو شاید معاف ہو جاتا. یہ مہدی کی تلوار کے سامنے جواب دیتا ہے. بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ امام کا گھر ہے، ادھر ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، سننے کی پابندی کرنی چاہیے، ماتم کی پابندی کرنی چاہیے. کیونکہ حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا ہے جینا، اور وہ جینا کہ جو قانون کے مطابق ہو، جو شریعت کے مطابق ہو. دیکھو اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جب کوئی منع کرتا ہے بھائی ایسا مت کرو ایسا ہو جائے گا، نہیں نہیں، تیرے باپ کا مال ہے کیا؟ تیرے باپ کا مال ہے کیا؟ سگریٹ پی رہا ہے بیٹھ کے باہر، سب لوگ بیٹھے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے ہیں، سگریٹ لگا دی، ایک بیڑی ختم ہوتی ہے دوسری چڑھا دیتے ہیں. بھیا پوچھو کیا ہے تو کہتے تیرا باپ کا مال ہے، زمین تو اللہ کی ہے، میں جہاں کھڑا ہوں جیسے کھڑا خود پی رہا ہوں نا. نہیں، خود نہیں پی رہا، یہ معصوم بھی برباد ہو رہے ہیں. پی تو رہا ہے، یہ دھواں دوسرے کے کلیجے میں بھی گھس رہا ہے، اس کا تو خیال کر. انسانیت اور اخلاق اس کا نام ہے. بھلے طلب ہو بیڑی کی، سگریٹ کی، میں بھی پیتا تھا بہت سالوں تک پی. ایک بار ماڈغسکر میں گھر میں بیٹھا تھا، کھانا کھایا، سگریٹ لگائی تو ایک بچی، جوان بچی، وہ آ کے کہتی ہے ملا صاحب آپ تو ہر روز تقریر کرتے ہیں اخلاق پہ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ نے گھر میں سگریٹ لگائی، ہمارا گھر بند ہے، ہم لوگ اندر کمرے میں گھسے، ہم سب بہنیں ہیں، ہماری بھابھی، ہم لوگ اندر گھس گئے لیکن تو بھی ہمیں دھواں جا رہا ہے، ہمارے گھر سے 2 دن بو نہیں جاتی. آپ پھر ادھر آ کے بیڑی چڑھا دیتے ہو، پھر آ کے سگریٹ لگا دیتے ہو. میں نے کہا تمہاری بات بہت اچھی ہے، آج کے بعد نہیں پیوں گا. چھوڑ دی. انسان میں ہمت ہونی چاہیے کہ سگریٹ ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو گناہ کیسے چھوڑو گے؟ اگر سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، اگر یہ چھوٹی سی عادت نہیں چھوڑ سکتے تو اس نفس کو مارو گے کیسے جو تمہیں ضلالت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تو بہت چھوٹی سی عادت ہے. ایک عابد کے پاس کوئی آ گیا کہ ہمیں سکھاؤ کچھ، ہمیں سکھاؤ، ہمیں عرفان سیکھنا ہے، علم عرفان، ہمیں عبادت کرنا سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، تمہیں یہ اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ لگا لیا اس کو.
थोड़ा सा चले आगे जंगल आ गया तो एक छोटा सा दरख्त था, ताजा उग रहा था। उसने कहा इसको खींच लो। उसने जाके खींच लिया। कहा फेंक दूं? नहीं, हाथ में रखो। थोड़ा आगे चले, एक बहुत बड़ा दरख्त था। कहा इसको उखाड़ के ले आओ। दरख्त हो, उसकी जड़ें जमीन में हो तो वैसे ऐसे तो नहीं उखड़ता, बुलडोजर उसको खींच के ले जाते हैं, ट्रैक्टर खींच के ले जाते हैं, जो लोग लग के उसको उखाड़ते हैं। तो वो उसको उखाड़ने के लिए गया, उसका ऑर्डर था, जोर लगाया, नहीं निकला। जब कहता नहीं निकलता। उसने कहा अगर तुझे अल्लाह के नजदीक मकाम बनाना है तो इसी तरह कर। उसने कहा कैसे? कहा वो दरख्त ऐसे ही गुनाह भी एक दरख्त है, जब ये लगता है जो ताजा इसे उखाड़ लो तो तुम्हारी बहादुरी है और ये उखड़ जाता है, लेकिन जब आदत बन जाए, खून में ये फैल जाए तो फिर ड्रग की तरह है, निकलता ही नहीं। ऐसे ही होता है ना। आज सिगरेट पी, कल चरस पिएगा, कल चरस पी, परसों ड्रग्स लेगा, पाउडर पिएगा, क्या क्या बनेगा। तो हुसैन के मानने वालों को ये काम नहीं है। आज सिगरेट, कल गुटखा, परसों कुछ और। ये नहीं, ये छोटी छोटी आदत, गंदी आदत है, इनको छोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैंने छोड़ी, आप भी छोड़ो। मेरे में कितनी आदत होंगी आप मुझे बताओ, मैं छोड़ता हूँ, आप भी छोड़ो। क्योंकि हुसैन के सामने हमें जीना है, हुसैन के सामने हमें खड़ा होना है, हुसैन को हमने हिसाब देना है, क्योंकि हम हुसैनी कहलवाते हैं। हम मौला से शिफात की उम्मीद रखते हैं और मौला जरूर शिफात करेंगे, इसलिए हमें हुसैन को जवाब भी देना पड़ेगा। मौला मातम किया, इसका अजर है, इसका अजर मांग रहे हैं। मौला आपकी मां ज़हरा के गम में रोए, इसका अजर मांग रहे हैं, लेकिन मौला भी तो कहेंगे मेरा नाम इस्तेमाल करके क्या करते रहे। ये नहीं, हर आदमी वो इंसानियत का एक हिस्सा है, उसका भाग है, उसका पार्ट है। देखो हम यहाँ रहते हैं इटालिया में, सरकार ने हमको इजाजत दे दी, आप मजलिस करो, आप जुलूस निकालो, आगे भी सरकार है, पीछे भी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। ऐसा तो मुसलमान देश में भी ऐसा तो नहीं होता। जितना उन्होंने किया, अगर वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे मजहब की, हमारे धर्म की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उनके कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा जाता है कि जब फ्रांस में थे तो कुछ लोग उनकी मुलाकात लेने के लिए आए, मिले उनसे, दोपहर का खाना बनाया। जब सामने गोश्त रखा तो आगा ने कहा कि मैं तो यहाँ का गोश्त खाता नहीं, आप ये कहां से लाए हो? उन्होंने कहा किबला हम तो खुद बकरा ले आए, इसे काटा, तैयार किया, सामने रख दिया। तो आगा खुमैनी फरमाते हैं कि यहाँ के कानून के मुताबिक तो खुद घर में बकरा काटना, उसे ज़िबा करना, ये तो जायज ही नहीं है। आपने कैसे कर लिया? उन्होंने कहा किबला हम तो पकड़ के लाए, हमें तो किसी ने पूछा नहीं, हमने कर लिया। तो आग़ाए खुमैनी फरमाते हैं कि जब हमें हमारे वतन वालों ने निकाला, जब हमें जिला वतन किया गया, तो इन्होंने हमें पनाह दी। हमारे ऊपर वाजिब है इनके कानून की रिस्पेक्ट करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोसाइटी में अगर रहना तो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। वो हमें नहीं छेड़ रहे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमें तालीम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जाके उनके मजहब में घुस जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये वो ना कहते हैं ना हम ये करेंगे, ना उनको कबूल हो, उनको हो भी तो भी हमें कबूल कोई नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ हैं खुश हैं। हमें यहाँ बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, यहाँ बहुत बड़ी आसें हैं, हमारे पास बहुत बड़े वसीले हैं। आप ना रास्ते पे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया, भाई लाइसेंस कहाँ? तो आप उसे कहिए तेरे बाप का मुल्क है, तेरे बाप की गाड़ी है, पैसे मेरे पैसे से मैंने गाड़ी ली है, मेरी खुद की गाड़ी, पेट्रोल मेरा खुद का, तू कौन है लाइसेंस पूछने वाला? तो वो आपको कहेगा भाई भले हो पर हमारे मुल्क का कानून है, कानून है, हमें लाइसेंस चाहिए। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका मुल्क नहीं, गाड़ी मेरी, पैसा मेरा नहीं, एक आदमी जो है उसकी नहीं जिंदगी, बल्कि हर जगह रहने के कुछ कानून होते हैं। इसी तरह इस्लाम में मुसलमान कहलवाने के भी कुछ हकूक है। हुसैनियत में दाखिल होके हुसैनी कहलवाने
زمانے کے بھی کچھ حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے. بے شک جب تک وہ پورے نہیں ہیں کچھ نہیں بنے گا. یہ دنیا ہے بڑی مست چیز نا. ایک صلوات پڑھیے آل محمد کے. آپ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. مولانا صاحب نعرہ تو لگواتے نہیں, صلوات بھی پڑھاتے نہیں. ہم بھی نہیں پڑھے تو کبھی کبھی آپ بھی پڑھ لیا کریں. مجھے یہ چنتا نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھوں گا یا نہیں. ہر روز صدری صاحب قبلہ کو کہتا ہوں کہ یہ نہ پڑھیے گا, یہ مجھے پڑھنا ہے. لیکن بھلے نہ پڑھوں لیکن وہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں. آپ بھی رو لیں گے, میں بھی رو لوں گا, جناب سیدہ ہماری ڈیوٹی قبول کر لیں گے. یہ مجھے پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ. یہ دنیا بڑی مست چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں من طلب الدنیا طلبہ الموت حتی یخرج منہا ومن طلبہ الآخرہ طلبہ الدنیا حتی یستعفی رزق منہا. مولا فرماتے ہیں جو انسان, جو بدبخت انسان دنیا کو طلب کرتا ہے, موت اسے ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ زمین سے اس کا بوجھ اٹھا نہ لے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, ہمیں بلڈنگ بنانی ہے, ہمیں بنگلہ بنانا ہے, ہمیں بڑی بڑی کوٹھی بنانی ہے, ابھی تو یہ کرنا ہے, ابھی تو وہ کرنا ہے, تو موت ان لوگوں کے پیچھے دوڑتی ہے. یہ دنیا پرست جو خدا کو بھول گیا, جو توحید کو بھول گیا, جو قرآن کو بھول گیا, یہ کہاں ہے میں اس کا وزن اس دنیا سے, اس زمین سے اٹھا لوں. چھوڑتی نہیں جب تک اٹھا نہ لے. مولا فرماتے ہیں جو آخرت کو طلب کرتے ہیں, حسینیہ جس طرح تم سارے کام چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہو, آخرت کے لیے آتے ہیں نا. سیدوں کو فرصت دیتے ہیں, آخرت کے لیے دیتے ہیں, حق کے لیے دیتے ہیں. جو لوگ آخرت کو طلب کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں رزق ان کے پیچھے دوڑتا ہے. کہاں ہے یہ خوش نصیب انسان, جب تک اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے اتنے تک یہ انسان پہ موت نہیں آتی. یہ دنیا سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. ہمارے لیے ویسے بھی دنیا کوئی ہے ہی نہیں. دنیا اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو انبیاء کو ملتی. دنیا اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو ہمارے اماموں کو ملتی. لوگ تخت پہ بیٹھے ہیں, امام سامنے کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. وہ لوگ بڑے بڑے فاخرہ لباس پہن کے بیٹھے ہیں, ہمارے امام ٹوٹی جوتی پہن کے بیٹھے ہیں. دنیا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, نہیں تو ہمارے اماموں کو مل جاتی. آپ دیکھیے دنیا, میں آپ کے سامنے بس دو دنیا رکھ دیتا ہوں, جو آپ کی مرضی اٹھا لیجیے گا. دو دنیا آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک موسیٰ کاظم کی دنیا, ایک ہارون رشید کی دنیا. موسیٰ کاظم کی دنیا کہ قید خانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. مولا کی کمر سیدھی نہیں ہوتی, مولا ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں, بلکہ قید خانے کا سپرنٹینڈنٹ خود کہتا ہے ایک آدمی کو بلا کے, آؤ دیکھو وہ دیکھ رہے ہو کیا ہے. وہ کہتا ہے سفید کپڑا ہے زمین پہ پڑا ہے, سفید کپڑا زمین پہ پڑا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم موسیٰ کاظم جب سے قید ہو کے آیا میں اسے ایسے ہی دیکھتا ہوں. سارا دن یہ سجدے میں گزار دیتا ہے, سارا دن رکوع اور قیام میں گزار دیتا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں ساری رات یہ ایسے عبادت کرتا ہے, دن کو ایسے عبادت کرتا ہے. موسیٰ کاظم کی دنیا اتنی سی کوٹھڑی میں ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ بڑے بڑے گھر ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تو یہ بھی نہیں تھے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. ہم آج بھی ناشکری کرتے ہیں, ابھی تھوڑا ہے اور دو, ابھی تھوڑا ہے اور دو, آگے آگے بڑھنا. اور ہارون رشید کی دنیا, بہت بڑی سلطنت تھی ہارون رشید کے پاس, بہت بڑی سلطنت. بہت آسان سی بات ہے, یاد رکھ لیجئے گا. ہارون رشید ایک دن بیٹھا تھا, اوپر سے ابر رحمت کا ایک ٹکڑا گزر رہا تھا, بادل کا ایک ٹکڑا گزر رہا تھا برسات کرنے کے لیے, برسات برسانے کے لیے. تو ہارون الرشید اس کی طرف دیکھ کے اشارہ کر کے کہتا ہے اے ابر رحمت تو جہاں بھی جا کے برس لے میری ہی زمین میں برسے گا. اتنی بڑی سلطنت تھی اس ملعون کی. تو موسیٰ کاظم کی دنیا تو بہت مختصر, ہماری دنیا بھی مختصر ہونی چاہیے, بہت آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ علی ابن ابی طالب نے ہمیں یہی سکھایا. ہر چیز کا حساب ہونا ہے, ہر چیز کا حساب ہونا ہے. اگر نیکی ہے تو بدلے میں 10 ہیں,
اگر گناہ ایک ہے تو بدلے میں ایک ہے. ایسی عدالت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ ایسا بادشاہ؟ کائنات کے جو بھی بادشاہ ہیں وہ لیتے ایک، وہ دیتے ایک ہیں، لیتے دو ہیں. یہ ایسا شہنشاہ ہے جو دیتا 10 ہے، لیتا ایک ہے. ایسے شہنشاہ کو فراموش نہ کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے کالے یہ شریعت آسان بھی ہے، تھوڑی مشکل بھی ہے. پہلے مشکل ہوتی ہے، جب چل پڑتے ہیں رستہ مل جاتا ہے تو آسان بھی ہے. دیکھو جنت اور جہنم کے رستے دونوں رستے ہیں. جنت کا رستہ ایسے کر لو جیسے پاکستان میں آج کل سڑکوں کا حال ہے، اس سے بھی زبردست. کانٹے ہیں، زخم ہیں، نقصان ہیں، پرابلمز ہیں، سگے بچھڑتے ہیں، دگے ہیں، سب کچھ ہے جنت کے رستے میں. جہنم کا رستہ سیدھی موٹر وے ہے، بہت صاف بہت صاف، لیکن ایک دم ایسے گھسا دیتا ہے سیدھی آگ ہی آگ ہے. یہاں رستے میں کانٹے ہیں لیکن آگے جنت ہے، ابدی خوشیاں ہیں، ابدی نعمات ہیں. لیکن ادھر رستہ خراب ہے، لیکن آگے جا کے جو ہے رستہ ٹھیک ہے، لیکن آگے پہنچ کے جو ہے وہ بہت بڑے نقصانات ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے عالم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہت اچھا کویسچن ہے، یاد آ گیا. چونکہ میری بھی طبیعت برابر نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی تانسیوں اتر رہا تھا، بی پی اترا ہوا تھا، مجھے بھی یاد نہیں تھا. تو بھائی نے بہت اچھا کیا، یاد کیا. ایسے کبھی بھول جائیں تو آپ بھی یاد کرایا کریں. انہوں نے کہا کہ کل گزر گئی ہے، کل آپ نے کہا تھا کہ ہم شیعہ سنی فسادات کے بارے میں بتائیں گے کہ شیعہ کو اور سنی کو کافروں نے کیسے برباد کیا، کیسے پائمال کیا، اس کا طریقہ کیا ہے. تو سنیے اس کویسچن کا جواب سنیے، میری زبانی نہیں، ماشاءاللہ. ایک برٹش لکھنے والا ہے اور امریکن کی سرچ ہے کہ ہم نے کیسے مسلمان کو برباد کیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب دیکھا 32 ایئرز 32 سال ہم نے سرچ کی کیسے برباد کریں، کوئی رستہ نہ ملتا تھا. ایک رستہ ملا، ہمیں پتا چلا سنی کا مرکز ایک جس کا نام رسالت. سنی ایک پہ، ہمارے اہل سنت بھائی ان کے پاس ایک ہی مرکز تھا جس کا نام رسالت، نبوت، اسی پہ انہوں نے اٹیک کیا. کچھ نام نہاد علماء کو خرید کے اور کچھ بہکے ہوئے لوگوں کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے خود ہی اندر میں، یہ باہر کی لڑائی نہیں ہے کہ سنی شیعہ کو لڑایا، نہیں، یہ تو بہت بڑی سازش ہے نا. ہم لوگ سب بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کوئی نہیں، مسلمان ہیں. تو انہوں نے اہل سنت بھائیوں کو وہاں برباد کیا. جب نبی پہ نبوت پہ اٹیک ہوا تو بعض نے کہا نبی نور ہے، بعض نے کہا نہیں نبی ہمارے جیسا انسان ہے، بعض نے کہا نبی کی زیارت کرنی چاہیے، بعض نے کہا نہیں زیارت نہیں کرنی چاہیے، فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اہل سنت یہاں پہ پائمال ہو گئے. آج آپ کی نظر کے سامنے ہیں، میرے اہل سنت بھائی کافی آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی آئے ہیں. یہ آج دیکھ لیجئے، کچھ اہل حدیث ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبند ہیں، کچھ کیا ہیں، انہی ایک ہی تھے نا، اہل سنت تو ایک ہی تھے، انہی کو پائمال کیا، ان کو توڑ دیا، ان کو ایک ایک ٹکڑے کر دیا. آج اگر ایک مار کھا رہا ہے تو دوسرا دیکھ رہا ہے اچھا ہوا اس کو مار رہے ہیں، دوسرا اگر مار کھا رہا ہے تیسرا کہتا ہے اچھا ہوا اس کو مار رہے ہیں. شیعہ کے پاس 3 چیزیں تھی جو پاکستان میں آپ کو دکھیں گی کافی حد تک پائمال ہو چکی ہے. اب ان کو بچانے کی کوشش آپ نے، ہم نے اور ہمارے بزرگ علماء نے، مراجع اعظام نے، ہم سب نے مل کے کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو شیعہ کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اس کا نام تقلید ہے. ماشاءاللہ، کیا بات. ایک مجتہد کی تقلید کی، اس نے ساری زندگی علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تاریخ پڑھی، اس کے بعد منہ میں دانت نہ رہے، 60 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں جا کے اس کو اتنا علم آیا کہ ہم سب کو علم دینے لگا. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہے کہ ان پڑھ لوگ مجتہد بن جاتے ہیں، نہیں. یہاں ہم آ کے، میرے جیسے جاہل بھی یہاں آ کے امامہ رکھ کے بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، وہاں ایسے کوئی نہیں بننے دیتا.
قم مقدسہ میں مرکز علماء ہے، وہاں کوئی نہیں بننے دیتا، نجف اشرف میں وہاں ایسے کوئی نہیں بننے دیتا، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں بہت روکنے والے بیٹھے۔ تو سب سے پہلا اٹیک میرے بھائیوں اور بہنوں اس پہ کیا گیا کہ تقلید نہیں کرنی، سیدھا امام زمانہ کی تقلید کرو، مجتہد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بعد سے کچھ ملے گا نہیں۔ ارے مجتہد تو بس امام کا حکم پہنچانے والا ہے، مجتہد تو قرآن کھول کے دن رات محنت کر کے ہمیں ایک فتویٰ نکال کے دینے والا ہے، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، پیسہ دو نہیں مانگتا۔ بے شک، لوگ کہتے ہیں نا پیسہ مانگیں گے، یہ نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں، مفت میں جاؤ، پوچھو، پڑھو، علم حاصل کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے کم از کم 16 یا 17 سال، اگر میں کم نہ بتاؤں تو قم مقدسہ میں پڑھا ہے۔ کیا کسی مجتہد نے پوچھ لیجئے گا کہا کہ ہمیں پیسہ دو؟ نہیں۔ میں نے بھی 7-8 سال تک دھکے کھائے ہیں وہاں پہ، کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں پیسہ دو، نہیں، فری میں۔ یعنی یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ سید السیستانی یا سید الخامنائی یا کوئی اور مجتہد، وہ انہوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا، محنت کی، ہم کو بتا دی، ہم سب نے، پوری دنیا کے شیعوں نے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہم نے اس پہ عمل کیا، تو دنیا ہم کو نہیں توڑ سکتی۔ اگر ہم سب تقلید کریں تو کون ہمیں توڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ایک ہو جائے گا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے کہا صاحب یہ کہاں سے پڑھا ہے، ہم نے کہہ دیا، جب فقہی فتویٰ ہے، آغا سیستانی صاحب فرماتے ہیں، آغا خامنائی صاحب فرماتے ہیں، یہ لو توضیح المسائل، بس بات ختم ہو گئی، مان لیا۔ لیکن جب ایک آدمی کہے میں مجتہد کوئی نہیں مانتا، میں تقلید کوئی نہیں مانتا، تو اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس کا علاج تو پھر امام کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ تقلید واجب ہے، مستحب نہیں، اگر مستحب ہوتی تو چھوڑ دیتے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اگر آپ ان کی تقلید کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، کہ آپ ایسے سمجھے کہ 2 گاہک لے آئیں گے تو ان کو بھی پروفٹ مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ادھر ہی جانے۔ دوسری سب سے بڑی چیز آج تقلید پہ، جیسا کہ 3 سال پہلے میں نے قم المقدسہ میں ایک عالم دین سے سنا کہ 365 یا 360 بکس جو پاکستان میں لکھی گئی ہیں مجتہدوں کے خلاف، تقلید کے خلاف، شیعیت کے خلاف، ہمارے خود کے شیعہ لکھنے والے ہیں، ان کا سدباب کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ امریکہ کی سازش تھی شیعہ کو برباد کرنی، پہلی تقلید۔ آج کتنے لوگ تقلید کرتے ہیں، برباد کر دیا، پائمال کر دیا ہمارے مرکز کو۔ چند لوگ ملتے ہیں تقلید کرنے والے، اسی لیے ہم اکٹھے اسی لیے نہیں ہیں، ہم ایک نماز اسی لیے نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ آج ہم غیر پہ کیا انگلی اٹھائیں گے، گھر میں ہی وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، وہ حال ہو چکا ہے ہمارا بھی۔ دوسری چیز جو شیعہ کے پاس ہے، دنیا میں خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں۔ آج ہم یہاں کہتے ہیں نا 2 سال کام کیا، کام چھوٹ گیا، سامنے فرینچ سرکار ہے، اٹالیا کا تو مجھے نہیں پتا، فرینچ سرکار ہے، اس آپ بیٹھ کے اس نے سامنے دینا شروع کر دیا، یہ لو، ہم کہتے ہیں کتنی اچھی سرکار ہے، یعنی ادھر ہم کو سامنے ملتا ہے تو بڑی اچھی سرکار ہے، غربت میں کام آتے ہیں، بیماری میں کام آتے ہیں، لیکن خمس جب ہم دیتے ہیں، امام کا حق دیتے ہیں، امام کا حصہ دیتے ہیں، اپنا نہیں دیتے، ہمارا مال نہیں دیتے، ہمارا دے تو بہادری ہے۔ ایک آدمی خمس دے کے کہے میں نے بڑا احسان کیا فلاں سید کو خمس سیم سادات دے دیا ہے، میں نے بڑا احسان کیا ہے فلاں امام بارگاہ میں مجتہد نے کہا خمس دے دو میں نے دے دیا، نہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ خمس تو حق ہے ادھر دینے کا، امام کا حق ہے، وہ دے رہے ہیں، اپنی جیب سے نکال کے دے تو یہ آگے احسان یا اس کا اجر زیادہ بڑھے گا۔ تو آج خمس بھی کہاں رہ گیا؟ خمس کس لیے ہے؟ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی کے پاس کھانے کے لیے، دوسرا غریب ہے، تو ہم خمس نکالیں گے، اس کو بھی اپنے ساتھ کر لیں گے، ماشاءاللہ، وہ بھی کھانے پینے لگ جائے گا، وہ بھی سب کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا، وہ بھی کسی کی کے سامنے بے عزت نہیں ہوگا، کیونکہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ بے عزت اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جب کوئی سامنے مجبور آ جائے نا، اس سے ہاتھ پھیلانے کی مہلت ہی نہ دو، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو نہ دو، اس سے معافی مانگ لو، معذرت کر لو، اسے پھر چہرہ بھی نہ دکھاؤ بھلے، کیونکہ دینا ایسے ہی چاہیے جیسے اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ تو خمس سب سے ضروری ہے، خمس نکال کے دیکھو تو صحیح، خمس میں گارنٹی ہے، 1 سال نکالو 1000 یورو نکلے گا، دوسرے سال گارنٹی دیتا ہوں کہ 2000 ضرور ہوگا،
माशाल्लाह। आप आजमाओ तो सही। हम आजमाते ही नहीं, हमें खुदा पे भरोसा ही नहीं, हमें इमाम पे यकीन ही नहीं। हम ऐसे कह लेते हैं हम हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं, हम ज़हरा वाले हैं। अगर हैं तो भरोसा करो ज़हरा के बेटे पे। अगर इमाम पे भरोसा है तो करो। दो आज अगले साल देखो क्या होता है। माल भी महफूज, इज्जत भी महफूज और बरकत भी बरकत, इमाम भी राजी। तो आज खुमस पे अटैक हुआ, बाकायदा कुतुब लिखी गई हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे। खुमस नहीं देना, ये मौलवी लोग खा जाते हैं, ये लोग अपनी जेब में रख लेंगे, ये बेंगला बना लेंगे, ये कोठियां बना लेंगे, इनको नहीं देना। आम आदमी जब बना लेता है, यहाँ एक आदमी मजदूर है, मेहनत करता है, 1200 की तनख्वाह लेता है, वो जब घर जाके बड़ी कोठी बना ले या घर बना ले तो उसे कोई नहीं पूछता। लेकिन हम मुल्ला लोग यहाँ हम मेहनत करें, आपकी 1200 है, हमें 1800 मिले, तो भी हम जाके घर बना लें तो कल कहेंगे देखो ये खुम्मस की बनी हुई है। सलात पढ़ो एक आले खुम्मस की। यानी किसी पे उंगली उठानी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे दो मौलाना साहब, आपको एक वाकया सुनाऊं, आप फ्रेश हो जाओ। बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब से दो एक शहर में, एक को दूसरे से बहुत खार थी, बहुत गुस्सा था उसको। वैसे भी जब दो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। इधर कोई मुश्किल नहीं है कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें खुद पढ़ा रहे हैं। वो ना होते तो हम पढ़ते ही नहीं यार, वो थे तभी हम पढ़ रहे हैं। ये तो वैसे आपको फ्रेश कर। तो एक मौलाना साहब से किसी ने कहा कि आपको तकलीफ क्या है दूसरे से, आप क्यों उसके खिलाफ हर वक्त बोलते हो, उसे तंग करते हो? उसने कहा है ना बस तकलीफ, तुम्हें क्या है? उसने कहा कोई बात तो बताओ भाई, अगर उसमें कोई गलत बात है तो हमें भी बताओ, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ते। उसने कहा मैंने नहीं पढ़नी उसके पीछे, बात होगी। उसने कहा बता दूंगा। दूसरे दिन मुल्ला साहब जा रहे थे नमाज पढ़ने, मस्जिद में दाखिल होने लगे, देखा, कहाँ देखा? उसके घर में झांक के देख रहे थे। वो देखा वो मौलाना साहब वुजू कर रहे घर में। वुजू करते करते बीवी साथ में आई, उन्होंने पानी का एक छाटा जैसे लिया हुआ था वुजू के लिए, बीवी के मुंह पे मारा मोहब्बत से। मौलवियों को मोहब्बत होती है, ऐसी कोई बात है। आप नहीं, डांटा मारा। अब मौलवी को मौका मिल गया। जब वो वापस आया उसने कहा तुम लोग तो कहते हो ये है ये है, देखो ये वुजू का पानी उसके मुंह पे मार रहा था। वुजू का पानी? अच्छा, बहुत बड़ा जुर्म हो गया। मुल्ला साहब से पूछा गया कि तुम वुजू का पानी मार रहे थे? उसने कहा कौन सा हराम कर दिया भाई, वुजू का पानी था, अपनी बीवी थी, उसके मुंह पे मार दिया। लेकिन इस चोर से तो पूछो कहां से झांक झांक के मेरी बीवी को देख रहा था, ना महरम को देख रहा था, ये जुर्म नहीं है, और मैंने पानी फेंक दिया वो जुर्म है। तो खुम्स मुल्ला को नहीं जाता कि तुम मुल्ला पे उंगली उठा लोगे, खुम्स इमाम को जाता है, खुम्स हमारे गरीब बहन भाइयों को जाता है। आपके भी हजारों गरीब होंगे, हमारे भी हजारों गरीब होंगे, सैयद हजारों गरीब होंगे जो आपके खुम्स से सैराब हो जाएंगे, उम्मती हजारों गरीब होंगे जो माले इमाम से सैराब हो जाएंगे। हमारा हौजा चलेगा, वहां से आलिम बनेंगे, वहां से कुरान की तबलीग शुरू होगी, दुनिया में इल्म का बोलबाला होगा, जहालत पस्त होगी, अली अली होगी। माशाल्लाह, क्या बात है। आलिम होगा तो अली अली होगी, आलिम नहीं होगा तो अली अली नहीं होगी, क्योंकि आलिम ही बताता है, आलिम ही बताता है कि अली क्या है। जब तक आलिम नहीं है वो कैसे बताएगा अली की अजमत क्या है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। एक बार जनाब मूसा जनाब खिजर के दरमियान का एक मुकालमा है। जनाब मूसा और जनाब खिजर के दरमियान का वाकया है। जनाब खिजर उनको कह रहे हैं मूसा तो हमारे से सब्र नहीं कर सकता। नहीं, कायनात में आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इल्म सीखना है तो आपसे, इल्म सीखना है तो आपसे। तवज्जो कीजिएगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इल्म आप सिखाएंगे क्योंकि कायनात में सबसे बड़े आलिम आप हैं। जनाब मूसा कहते हैं, जनाब खिजर कहते हैं नहीं मूसा कोई और भी आलिम है। कहा नहीं कोई नहीं है। तो समंदर के किनारे चल रहे थे। जनाब खिजर कहते हैं देखो एक परिंदा उड़ता उड़ता आया, ये आपने देखा होगा समंदर पे उड़ते हैं परिंदे, उड़ता उड़ता आया, नीचे आया, एक कतरा पानी को उठा लिया। जनाब खिजर ने हाथ बुलंद किया, उसने आके हाथ पे रख दिया। जनाब खिजर कहते हैं मूसा क्या है?
انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہے. جناب خضر کہتے ہیں اس سمندر کے سامنے اس قطرے کی اہمیت کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. تو جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ اگر علم لینا ہے بہادری و شجاعت لینی ہے تو محمد و آل محمد کے در پہ جا جن کے سامنے میرا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے کلمہ. کیا بات کیا بات کیا بات. علی کرنا ہمیں بھی آتا ہے. کیا بات کیا بات. کیونکہ علی غیرت کے بادشاہ ہیں, علی شجاعت کے بادشاہ ہیں. خدا کی قسم علی کے سامنے جو آیا وہ پست و پائمال ہوا. علی کے خلاف حدیثیں تحریر کرنے والے اپنی اپنی نیند سو گئے. تاریخ عروج و زوال کے مراحل طے کرتی ہوئی اپنی اپنی نیند سو گئی. ابو سفیان اپنی قبر کے جہنم میں سو گیا, دوسرا اپنی قبر کے جہنم میں سو گیا. تاریخ بھی سو گئی, قلم و کرداس کے قصے بارینا ہو گئے. ارے آج دیکھو میں ایسے کہتا ہوں اے ابو سفیان کی جائز اولادوں, آج اپنی قبر کے جہنم سے نکل کر دیکھو تمہارے پائمال ہو گئے. علی کا نام آج بریشیا کی سرزمین پہ بیٹھ کے علی والے بلند کر رہے ہیں. سید الملائکہ جھک کے یہ ہدیہ قبول کر رہے ہیں. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ تیسری چیز ہے ہمارے پاس یہ ممبر جو بہت مقدس ہے. یہاں پہ ایک آدمی آتا ہے علم حاصل کر کے, سب کو علم دے رہا ہے, علم پھیلا رہا ہے, لیکچر دے رہا ہے, سب علم حاصل کر رہے ہیں. بتا دیا نا اہل سنت کو کیسے تباہ کیا. ہماری دو چیزیں ہو گئی, تقلید بھی ہو گئی, خمس بھی ہو گئی, تیسرا ہمارے پاس ممبر ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کفار نے کہ ایک آدمی درس دے رہا ہے صبح سے شام تک, سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں, اگر ایسے چلتا رہا تو یہ تو سب لوگ عالم بن جائیں گے. انہوں نے ممبر پہ ہی اٹیک کر دیا. آج ممبر کی حالت وہ ہو گئی جو نہ ہونے والی تھی. آج ممبر پہ علماء بہت کم ملتے ہیں, جو حالات بہت زیادہ مل جاتے ہیں. آج قرآن پڑھنے والے بہت کم ملیں گے, حدیث سکھانے والے بہت کم ملیں گے, تبلیغ دین کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ایک آدمی عالم ہی ہو, آپ میں سے بھی کوئی جا سکتا ہے. قبلہ صدری صاحب کو رات کو سو رہے, جگا دو, کوئی بات نہیں, جگا دو, ہم لوگ آپ کی ڈیوٹی کے لیے ہیں. مجھے نہ جگاؤں صدری صاحب, میں بھی جاگتا ہوں لیکن ان کو پہلے, وہ بزرگ ہیں, جگا دو. قبلہ میں نے کل تقریر کرنی, مجھے لکھ کے دیں, لکھ کے دیں گے, نہیں لکھ کے دیں گے تو وہ مجرم ہے. آپ کو تقریر لکھا کے دیں گے, حدیث لکھا کے دیں گے, کل آ جاؤ ممبر پہ, جیسے وہ کہہ رہے ہیں جیسے سکھا رہے ہیں پڑھ دو. ہر آدمی مبلغ ہونا چاہیے, ہر آدمی کو تبلیغ کرنی چاہیے. یہاں جو بیان ہوتا ہے گھر میں جا کے اپنے والدین کو بتاؤ, اپنی زوجہ کو بتاؤ, اپنے محلے والوں کو بتاؤ, اپنے گھر والوں کو بتاؤ. اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو خدا کی قسم گلی گلی میں, کوچا کوچا میں مذہب حقہ کا بول بالا ہوگا اور عالم عباس لہرا رہا ہوگا. ماشاءاللہ, کیا بات. آج مجھے بھی پتہ چل گیا آپ کی کمزوری کیا ہے. بسم اللہ. کل سے انشاءاللہ یہ دکھتی راگ پکڑیں گے. ماشاءاللہ. میرے دوستو, ہمیں ہمارا ممبر سنبھالنا چاہیے. علماء کرام, فضلاء کرام, پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں پہ لے آنا چاہیے, ہمارا فریضہ ہے. مجتہدین کرام کی عزت کرنی چاہیے, ان کی تقلید کرنی چاہیے, خمس نکالنا چاہیے. اور
یہ اگر 3 چیزیں ہوگی تو خدا کی قسم طاغوت پائمال ہو جائے گا۔ یہ 2 قوموں کو، سنی اور شیعہ کو، اس طرح کفار نے برباد کر دیا۔ ان کے گھر کی حالت بھی خراب ہو گئی، ہماری حالت بھی خراب ہو گئی۔ اس پہ بڑی محنت لگی ہے، بہت بڑی محنت لگی، بالخصوص زینب کی تو بہت محنت لگی، ایسے نہیں، زینب کی بہت محنت لگی۔ خدا کی قسم جب بھائی کربلا میں ذبح ہو رہا تھا نا، زینب سامنے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے یہ نہیں کہا کہ بھیا یزید کی بیعت کر لو، بہن نے کہیں نہیں کہا بھیا اس کی بیعت کر لو، بھیا ہار مان جاؤ، نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتی رہی حسین تو تیرا جہاد کر، میں میرا جہاد کروں گا، حسین ہمارے نانا کا دین بچ جائے۔ بلکہ زینب نے تو ایسی قربانی دی کہ جب حمید کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے نکلنے لگا تھا تو سب اپنے اپنے لاشوں پہ آ کے رو رہے تھے۔ جب کوئی گزر رہا تھا، کوئی بی بی کہتی تھی واہ حسینہ، کوئی کہتی تھی واہ اکبرہ، کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ۔ بی بی جب وہاں سے گزری 2 لاشیں ایسی پڑی تھی جن کی طرف کسی نے دیکھا نہیں۔ اس وقت حمید پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ زینب کے 2 لال ہیں۔ کہتے ہیں زینب ان کو کیوں نہیں روتی؟ اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے یہ عہد کر رکھا ہے جب تک جیوں گی